اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام آتے ہی تاریخ کے کئی اہم اور دردناک واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ شخصیت یزید بن معاویہ کی ہے۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 60 ہجری میں یزید بن معاویہ حکمران بنا۔ اس وقت اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، لیکن یزید کی خلافت کے آغاز ہی سے بعض بڑے صحابہ کرام اور اہل بیت کے افراد نے اس کی بیعت سے اختلاف کیا۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بعض وجوہات کی بنا پر یزید کی بیعت قبول نہ کی۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور وہاں آنے کی دعوت دی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جسے تاریخ واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس واقعے میں امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے عظیم قربانی دی اور شہادت کا انجام نوش کیا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت غم انگیز باب ہے۔ تمام مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو حق، صبر اور استقامت کے عظیم مثال سمجھتے ہیں۔ یزید کے دور حکومت میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جس میں مدینہ منورہ کے لوگوں اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس واقعے نے بھی امت مسلمہ کو بہت متاثر کیا۔ اسی طرح یزید کے دور کے آخری حصے میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ بھی ہوا، جس کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچنے کی روایات ملتی ہے۔ یہ واقعات یزید کے دور حکومت کو اسلامی تاریخ کے سب سے متنازع ادوار میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یزید کے بارے میں علماء کرام کی آراء یعنی مختلف۔ بعض علماء اس کے بعض غلطیوں اور اس کے دور میں پیش آنے والے واقعات پر سخت تنقید کرتے ہیں، جبکہ بعض علماء اس کے بارے میں خاموشی اور احتیاط کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تاہم اس بات پر تمام مسلمان متفق ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے تھے اور ان کی قربانی اسلام کی عظیم قربانیوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہمیں تاریخ کو جذبات کے بجائے علم، تحقیق اور انصاف کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے وقت زبان اور قلم میں احتیاط اختیار کرنی چاہیے اور امت مسلمہ کے اتحاد اور باہمی احترام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔